بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی کہانیوں میں سے ایک کہانی رسی کا راز۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قتل کی یہ واردات ان وارداتوں میں سے ایک تھی جن کے مجرم آپ کے سامنے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کو ان پر شک نہیں ہوتا۔ کوئی کھرا کھوج نہیں ملتا۔ زمین اس لاش کی طرح خاموش ہوتی ہے جس کے قاتل کو جیسے زمین نے نگل لیا ہو۔ دلی کے مضافات کے ایک گاؤں کی رہنے والی سندری کا قتل بھی ایسی ہی پراسرار واردات تھی، جو میرے لیے صرف اس لیے چیلنج نہیں بن گئی تھی کہ اس کا کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے انگریز ایس پی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تم قاتل کو نہ پکڑ سکے تو تمہیں معطل کر دیا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ سندری غیر معمولی طور پر خوبصورت اور کنواری لڑکی تھی۔ میں ذاتی طور پر، شاید جذباتی طور پر بھی اس کے حسن سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ قاتل کو پکڑنے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر میں نے جو موقف اختیار کیا تھا پورا گاؤں اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ خود مقتولہ کے ماں باپ اس کا کہہ رہے تھے کہ آپ گاؤں کے کسی آدمی پر شک نہ کریں۔ میں کہتا تھا کہ قاتل گاؤں میں ہی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے عروج کا دور تھا۔ میں اس وقت دلی کے ایک مضافاتی تھانے کا انچارج ایس ایچ او تھا جس کے علاقے میں 150 گاؤں تھے۔ ایک صبح دھول کوٹ کا چوکیدار یہ رپورٹ لے کر تھانے میں آیا کہ راج باغ کے آخری موقع کے قریب اس کے گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی دیکھی گئی۔ کہانی سنانے سے پہلے میں ایک دو وضاحتیں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ شہروں میں رہنے والے سامعین کو ماحول کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ راج باغ نہر کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے کھیتوں تک پانی پہنچانے کے لیے نالیوں کی طرح نہریں نکالی جاتی ہیں۔ انہیں کھالیاں کہتے ہیں۔ راج باغ چھوٹے پیمانے کی ڈسٹریبیوٹری ہوتی ہے۔ آخری کھیتوں تک جا کر کھالی بند ہو جاتی ہے۔ اسی کو میں آخری موقع کہہ رہا ہوں۔ گاؤں کا جو چوکیدار تھانے میں لاش کی رپورٹ دینے آیا تھا وہ سرکاری آدمی تھا۔ گاؤں میں 4 سرکاری آدمی ہوا کرتے تھے، ایک ذیلدار، اس سے نیچے ایک نمبردار، اس سے نیچے ایک سفید پوش، اور آخری درجہ چوکیدار کا تھا۔ ان کی کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں سے یہ لوگ جو ریونیو یعنی مالیہ، آبیانہ وغیرہ سرکاری خزانے میں جمع کروانے کے لیے وصول کرتے تھے، اس میں سے کچھ حصہ ان میں سے ہر ایک کے لیے مقرر تھا۔ ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ گاؤں کی اچھی بری اطلاعات تھانے تک پہنچاتے رہیں، مخبری کریں، کوئی واردات ہو جائے تو تفتیش اور سراغ رسانی میں مدد کریں۔ ان کی کارکردگی کے صلے میں انہیں سند ملتی تھی اور بعض اوقات انعام بھی۔ انہیں بندوقوں اور پستولوں کے لائسنس بھی دیے جاتے تھے تاکہ مسلح رہیں۔ دھول کوٹ کے چوکیدار نے مجھے یہ اطلاع دی کہ راج باغ کے آخری موقع کے قریب ایک نوجوان ہندو لڑکی کی لاش دیکھی گئی ہے۔ گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ تھانے میں رپورٹ دے آئے۔ اس نے بتایا کہ لاش کے گلے میں رسی بندھی ہے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے رسی سے گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ میں نے چوکیدار سے اتنی ہی باتیں پوچھیں جو ایف آئی آر یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تحریر کرنے کے لیے ضروری تھیں۔ یہ ابتدائی بلکہ بنیادی کاغذی کارروائی کر کے میں موقع واردات کو روانہ ہو گیا۔ میری اپنی گھوڑی تھی جس کا مجھے 40 روپے ماہوار الاؤنس ملتا تھا۔ اپنے اے ایس آئی رام جی لال کو میں نے ساتھ لے لیا۔ وہ اپنے ٹٹو پر سوار تھا۔ 2 کانسٹیبل بھی ساتھ تھے۔ ان کے پاس سرکاری سائیکلیں تھیں۔ ان سائیکلوں کے ٹائر ٹھوس ربڑ کے تھے۔ ان میں ٹیوبیں نہیں ہوتی تھیں، لہٰذا پنکچر کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ یہ سائیکلیں دیہاتی علاقے کے لیے پولیس کو دی گئی تھیں۔ تھانے سے موقع واردات کا فاصلہ کم و بیش 15 میل دور تھا۔ یہ جگہ مقتولہ کے گاؤں سے تقریباً 1 میل دور تھی۔
تھوڑی ہی دور دریائے جمنا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو صبح کے ابھی 8:30 ہی بجے تھے۔ میں نے لاش دیکھی، سفید ساڑی میں ملبوس تھی، سر کے بال کھلے ہوئے اور زمین پر پیچھے کو بکھرے ہوئے تھے۔ وہ پیٹھ کے بل پڑی تھی، رنگ سفید اور نقش و نگار میں بڑی ہی کشش تھی۔ قد کاٹ بھی نہایت موزوں اور جاذب نظر تھا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی جتنی چوکیدار نے تھانے میں بتائی تھی۔ لاش کی گردن سے ایک رسی بندھی تھی جو چارپائی کی ادوائن سے کاٹی گئی تھی۔ رسی کے اس ٹکڑے کی لمبائی گز سوا گز ہوگی۔ گانٹھ ایک ہی دی گئی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے رسی اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر ایک گانٹھ دی اور سرے کھینچ کر گلا گھونٹ دیا۔ مقتولہ کا نام مجھے سندری بتایا گیا تھا۔ اس کا باپ امیر کبیر زمیندار تھا۔ اگر رسی سے کسی کا گلا گھونٹ کر قتل کیا جائے تو اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر کھل جاتی ہیں، جیسے ڈھیلے باہر کو آ رہے ہوں۔ زبان بھی باہر نکل آتی ہے، منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اگر منہ بند ہو جائے تو زبان بہرحال باہر آ ہی جاتی ہے اور دانتوں کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور چہرے پر درد کا گہرا تاثر ہوتا ہے۔ چہرے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کس قدر اذیت سے مرا ہے۔ لیکن میں سندری کی لاش کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ درد کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا، منہ بند تھا، آنکھیں بند تھیں، اور لاش یوں پیٹھ کے بل پڑی تھی جیسے سندری سو رہی ہو۔ لاش کی حالت بتاتی تھی کہ اسے چند گھنٹے قبل قتل کیا گیا ہے۔ میرے تاثرات 2-3 روز بعد دلی کے ایک اردو اخبار نے صرف 2 الفاظ میں بیان کر دیے۔ سندری کی لاش کی تصویر اس کے قتل کی خبر کے ساتھ دلی کے تمام اخباروں میں شائع ہوئی تھی۔ ایک اردو اخبار نے تصویر کے نیچے لکھا تھا، حسن خفتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لاش نہیں تھی، بلکہ حسن محو خواب تھا۔ جائے واردات پر مجھے سب سے پہلا دھچکا یہ لگا کہ مقتولہ کے لواحقین اور گاؤں کے لوگ لاش کے گرد ہجوم کیے ہوئے تھے اور انہوں نے قاتل کے کھرے اپنے پاؤں تلے مسل ڈالے تھے۔ کھرا مل جائے تو سراغ رسانی آسان ہو جاتی ہے۔ میری مشکل یہیں سے شروع ہو گئی۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ مقتولہ کے کانوں میں سونے کے بندے تھے۔ مجھے پہلا شک یہ ہوا کہ لڑکی کا حسن اس کی موت کا باعث بنا ہے، لیکن گلے میں رسی کے سوا اس کے جسم پر تشدد یا دھینگا مشتی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ساڑی بالکل صحیح پہنی ہوئی تھی، چہرے اور بازوؤں کے سوا جسم کا کوئی حصہ عریاں نہیں تھا۔ میں نے ایسی عورتوں کی لاشیں دیکھی تھیں جنہیں بے آبرو کر کے قتل کیا گیا تھا۔ لاش دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ مقتولہ کے ساتھ قتل سے پہلے کیا سلوک ہوا ہے۔ سندری کی لاش دیکھ کر مجھے ایسا کوئی شک نہ ہوا۔ یقینی رپورٹ پوسٹ مارٹم کرنے والا ڈاکٹر ہی دے سکتا تھا۔ میرے پاس تفتیشی بیگ تھا جو ہر تھانے میں موجود ہوتا اور ایس ایچ او اسے موقع واردات پر اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ اس میں 25 اشیاء ہوتی تھیں جن میں مہذب آتشی شیشہ، فولین پیپر اور مختلف پاؤڈر قابل ذکر ہیں۔ مجرم جائے واردات پر کہیں نہ کہیں انگلیوں کے نشان چھوڑ جاتے ہیں جو اتنے بجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ مہذب شیشے سے ہی نظر آ سکتے ہیں۔ ان پر گریفائٹ پاؤڈر اور گرے پاؤڈر ڈالا جاتا اور پھر ان پر فولین پیپر رکھا جاتا۔ انگلیوں کے نشان اس پیپر یعنی کاغذ پر منتقل ہو جاتے۔ یہ قریبی فنگر پرنٹ بیورو کو بھیج دیے جاتے تھے جہاں ہر سزا یافتہ مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے نشان محفوظ ہوتے تھے۔ بھارت میں الہ آباد، پھلور اور ساگر میں فنگر پرنٹ بیورو موجود تھے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان میں یہ تفتیشی بیگ ناپید ہے۔ تھانے دار موقع واردات پر جاتے ہیں تو وہ ان انگلیوں کے نشان دیکھتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں محفوظ کرنے کا ان کے پاس کوئی انتظام موجود نہیں ہوتا۔ میں یہ بیگ تو ساتھ لے گیا تھا لیکن بیکار تھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر قاتل کی انگلیوں کے نشان ہوتے۔ ساڑی کے پلو اس توقع پر دیکھے کہ قاتل کا گرد آلود پاؤں ان میں سے کسی پر پڑا ہوگا۔ میری توقع مایوسی میں بدل گئی۔ بہت حد تک مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات کسی بدماش کی نہیں۔ اگر قاتل کوئی جرائم پیشہ یا بدماش ہوتا تو وہ کانوں سے بندے اتار لے جاتا اور وہ اتنی حسین لڑکی کے ساتھ زیادتی ضرور کرتا۔ میرے پاس اپنا ذاتی کیمرہ تھا، یہ میں ساتھ لے گیا تھا۔ میں نے مقتولہ کی لاش کی تصویریں مختلف زاویوں سے لیں۔ میں نے کاغذی کارروائی مکمل کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ اس مقصد کے لیے لاش کو دور جانا تھا۔ میں نے وہ سوال لکھ کر ساتھ بھیجے جو مجھے معلوم کرنے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ یہ دیکھ کر بتایا جائے کہ لڑکی کنواری تھی یا نہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔
مجھے شک تھا کہ مقتولہ کے کسی کے ساتھ مراسم ہوں گے اور اس کے قتل کا باعث بھی یہی ہوگا۔ قاتل مقتولہ کا دوست بھی ہو سکتا تھا، دوست کا رقیب بھی، لڑکی کا کوئی بھائی اور باپ بھی قاتل ہو سکتا تھا۔ میں نے لاش بھجوا کر وہیں تفتیش شروع کر دی، الگ بیٹھنے کا انتظام کروا لیا اور سب سے پہلے مقتولہ کی ماں کو بلایا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، روتی اور چیختی تھی۔ بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا اور اسے کہا کہ جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اب میرے ساتھ تعاون کرو، مجھے کچھ بتاؤ تاکہ میں قاتل کو پکڑوں اور اسے سزائے موت دلواؤں۔ اس نے سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ مقتولہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کے سوا اور کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں نے اس عورت سے بہت کچھ پوچھا، بہت گریدا۔ اس سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ لڑکی کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ نیک چلنی اور خوبصورتی کی بدولت گاؤں والے اسے اپنے گاؤں کی ناک سمجھتے تھے۔ پو پھٹنے سے پہلے ہر صبح اپنی سہیلیوں کے ساتھ جمنا میں نہانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ گنگا اور جمنا کو ہندو مقدس دریا سمجھتے ہیں اور ان میں غسل یعنی اشنان کو وہ عبادت کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ان دریاؤں میں نہانے والا پوتر یعنی پاک ہو جاتا ہے۔ پو پھٹنے تک مقتولہ سہیلیوں کے ساتھ جمنا میں نہا کر واپس آ جاتی تھی۔ صبح کے گہرے دھندلکے میں اس کا دریا میں نہانا اس لیے ضروری تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ وقوعہ کے روز مقتولہ حسب معمول اشنان کے لیے گھر سے چلی گئی، مگر سورج نکل آیا، لڑکی واپس نہ آئی۔ ماں باپ کو تشویش ہوئی۔ ماں نے ایک سہیلی کے گھر جا کر دیکھا کہ وہ تو آ گئی ہے۔ اس نے مقتولہ کی ماں کو بتایا کہ سندری دریا پر گئی ہی نہیں۔ ماں نے دوسری لڑکیوں سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سندری آج ان کے ساتھ نہیں گئی۔ ماں بھاگم بھاگ اپنے گھر گئی اور سندری کے باپ کو بتایا۔ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دریا پر جانے کے لیے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ باپ نے اپنے نوکر چاکر اور مزارے ساتھ لیے اور اس راستے سے دریا تک گئے جو لڑکیوں کے ہر صبح آنے اور جانے کا راستہ تھا۔ وہ دریا تک چلے گئے، لڑکی کا کوئی سراغ نہ ملا۔ وہاں سے واپس اس طرح ہوئے کہ اکٹھے نہ چلے، بکھر کر آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ علاقے کی چھان بین کی جا سکے۔ آخری موقع پر آ کر ان میں سے ایک آدمی نے گھبرا کر باقی سب کو پکارا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ لڑکی کی لاش پڑی تھی۔ گاؤں میں یہ خبر آنن فانن پھیل گئی۔ ماں دوڑ پڑی، پھر سارا گاؤں موقع واردات پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے مقتولہ کی ماں سے یہ نہ پوچھا کہ اس کی بیٹی کسی کو چاہتی تھی۔ ماں کئی بار کہہ چکی تھی کہ اس کی بیٹی نیک چلن اور پاک باز تھی۔ میں نے دکھیاری ماں کو مزید دکھ دینا پسند نہ کیا۔ البتہ ایک غیر معمولی بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ لڑکی کی عمر 18 سال ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ہندوؤں کے ہاں کم عمری کی شادی کا رواج تھا۔ 14 سال کی عمر میں لڑکی کو بیاہ دیتے تھے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ لڑکی کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہاں روپے پیسے کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ جب بھی شادی کی کہیں بات چلی، لڑکی نے روک دیا۔ ماں نے جواب دیا، وہ اپنی پسند کا دولہا چاہتی تھی، ہم اسی کی پسند کا انتظار کرتے رہے، اس کے ساتھ زبردستی نہ کی۔ اس نے پسند کا دولہا بتایا ہوگا؟ نہیں، ماں نے جواب دیا، اس کی نظر کسی پر ٹکی نہیں تھی۔ تمہیں کسی پر شک تو ہوگا؟ میں نے کہا، کسی کے ساتھ دشمنی گاؤں میں ہے، اسے گاؤں میں ہی ڈھونڈو۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے انگریز سرجن کی پھرتی دیکھیے، اس نے شام کو پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے تھانے میں بھیج دی۔ تھانے سے رپورٹ میرے پاس گاؤں میں رات کے پہلے پہر پہنچ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت رسی سے گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں اور کوئی اندرونی چوٹ بھی نہیں۔ سرجن نے موت کا وقت وہی لکھا تھا جو میرا اندازہ تھا، یعنی پو پھٹنے سے پہلے۔ سرجن نے یہ لکھ کر مجھے پریشان کر دیا کہ لڑکی کنواری تھی۔ اس سے میری الجھن بڑھ گئی۔ میں نے سرجن سے اسی سوال کا جواب پوچھا تھا۔ اس نے باقاعدہ پوسٹ مارٹم سے واضح کر دیا کہ لڑکی پاک دامن تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتولہ کے والدین اور گاؤں والے سچے تھے۔ میں تفتیش کو اس رخ پر لے جا رہا تھا کہ لڑکی کا چال چلن قابل اعتراض تھا اور یہی اس کے قتل کا باعث بنا۔ اب مجھے کسی اور رخ چلنا تھا، مگر کدھر؟ میرے رہنے سونے کا انتظام چوپال میں کیا گیا۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نہ خود سویا نہ گاؤں والوں کو سونے دیا۔ ضمنی رپورٹ لکھتا رہا۔ جس کسی سے کچھ پوچھنے کا خیال آیا اسی وقت اسے بلا لیا۔ مقتولہ کی لاش شام کے فوراً بعد آ گئی تھی۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ لاش کو رات ہی شمشان بھومی جلانے کے لیے لے گئے۔ پاکستان میں پیدا ہونے والے سامعین کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہندو لاش کو کس طرح جلاتے ہیں۔
لڑکی گاؤں کی عزت ہوتی ہے، مرد عزت کی خاطر مر مٹتے ہیں، مگر تم تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے ہو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اس معصوم لڑکی کے قاتل کو پکڑ کر سزا دلوائی جائے؟ پولیس والے جادوگر یا فرشتے نہیں ہوتے۔ تمہاری مدد اور تمہارے تعاون کے بغیر میں قاتل کو نہیں پکڑ سکتا۔ تم کوئی اپنی قیاس آرائی کرو، کوئی رائے دو، کسی کو جو کچھ معلوم ہے مجھے بتاؤ۔ میں نے انہیں اتنا بڑا لمبا لیکچر دیا، انہیں شرم دلائی، انہیں بھڑکانے کی بھی کوشش کی، اور اس دوران ہر ایک کے چہرے کو میں غور سے دیکھتا رہا۔ چہرے کی ہلکی سی بھی تبدیلی پولیس کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ میں زیادہ توجہ جوان اور منچلے چہروں پر مرکوز کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں بڑی ہی مشکل تفتیش میں الجھ گیا ہوں۔ ان سب نے لڑکی کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، کسی ایک نے بھی کوئی رائے نہ دی۔ میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، سب کو الگ الگ کر کے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ کسی کے دل میں کوئی بات ہوئی تو وہ سب کے سامنے بتانے سے ہچکچاتا ہوگا۔ میں نے اس ہجوم میں سے چند ایک نوجوانوں اور چند ایک بوڑھوں کو الگ کر لیا۔ نوجوانوں کو اس لیے کہ ان میں سے کوئی مقتولہ کے پیچھے پڑا ہوگا یا اس کا امیدوار ہوگا اور اسے مایوسی ہوئی ہوگی۔ مجھے توقع تھی کہ ان میں کوئی رقیب ہوگا اور رقابت نے اسے قاتل بنا دیا ہوگا۔ لڑکی میں اتنی اشتعال انگیز کشش تھی کہ کوئی بھی آدمی اس کی خاطر قتل کا ارتکاب کر سکتا تھا۔ میں نے ایسے نوجوانوں کا انتخاب کیا جو شکل و صورت اور لباس سے کھاتے پیتے زمینداروں کے بیٹے لگتے تھے۔ مقتولہ اونچے گھرانے کی تھی، اس تک کوئی اسی کے درجے کا نوجوان رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے بوڑھوں کو اس لیے الگ کیا تھا کہ وہ کام کی کوئی بات بتا سکیں گے یا کوئی رائے ہی دے دیں گے۔ میں فصلوں اور درختوں کی ایک اوٹ میں چلا گیا اور اکیلے اکیلے کو بلایا۔ میں نے ہر ایک سے دوستانہ لہجے میں پوچھ گچھ کی۔ اس کی تفصیلات سنانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ہر ایک کا چہرہ پڑھا، مگر کسی سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تقریباً سب نے لڑکی کے چال چلن کی تعریف کی۔ بوڑھوں نے بھی مجھے مایوس کر دیا۔ سب کی طرف سے مایوس ہو جانے کے بعد میں اپنے اس یقین پر قائم رہا کہ قاتل گاؤں میں ہے۔ میں نے تھانے جانے کی نہ سوچی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ کوئی نہ کوئی سراغ اور 2-4 مشتبہ افراد اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرض شناسی کے علاوہ اس دور میں سنگین وارداتوں کی تفتیش کو ٹالنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز جرائم برداشت نہیں کرتا تھا۔ کسی واردات کی FIR کٹتی تھی تو اسی وقت اس کی ایک نقل علاقے کے SP کے ہاں بھیج دی جاتی تھی، پھر تفتیش کی روزمرہ ڈائری بھیجنی پڑتی تھی۔ میں نے جائے واردات پر ہی ڈیرا ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ اب کسے لپیٹ میں لوں۔ کوئی کھرا کھوج نہ ملے تو تھانے دار کو اپنا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے، مسمریز کے کرتب دکھانے پڑتے ہیں۔ اپنے ASI کے ساتھ باتیں کرتے کرتے مجھے خیال آیا کہ لڑکی آخری موقع پر قتل ہوئی ہے۔ یہاں کھیتوں کو رات کو پانی لگایا جاتا ہے۔ قتل کی رات بھی پانی لگایا گیا تھا۔ آخری موقع والے کھیتوں کو بھی پانی دیا گیا تھا۔ میں نے صبح کو تقریباً 8:30 بجے لاش دیکھی تھی۔ میرے تجربے کے مطابق سندری کو چند گھنٹے قبل قتل کیا گیا تھا، یعنی رات کے آخری پہر یا سحر کے وقت۔ اس کے ماں باپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ صبح کے گہرے دھندلکے میں دریا میں نہانے جایا کرتی تھی۔ قتل کا یہی وقت ہو سکتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ رات کو کھیتوں کو باری باری پانی لگاتے رہے ہیں۔ شہروں کے رہنے والے بعض سامعین کو شاید معلوم نہ ہو کہ نہروں سے کھیتوں کو پانی اپنی اپنی باری پر لگایا جاتا ہے۔ اس باری پر بھی کسانوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آخری موقع والے کی باری آخر میں آتی ہے۔ میں نے اس سسٹم پر غور کیا تو میرے دماغ میں آئی کہ سندری رات کے آخری پہر یا پو پھٹنے سے پہلے قتل ہوئی ہے اور آخری موقع کے قریبی کھیتوں کے مالک نے اسی وقت پانی لگایا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھ گچھ کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ رات کو پانی لگانے والے دوسرے آدمیوں کے ساتھ 2-4 باتیں کر لوں۔ میں نے ان تمام آدمیوں کو الگ کر لیا جنہوں نے رات کو کھیتوں کو پانی لگایا تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے مقتولہ کے ماں باپ کی اس بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ لڑکی پاک باز تھی، اور ان کے اس بیان پر مجھے شک بھی تھا کہ مقتولہ پو پھٹنے سے پہلے جمنا میں نہانے گئی تھی۔ اس کی ماں نے ہی بتایا تھا کہ سندری واپس نہ آئی تو اس نے سہیلیوں سے پوچھا۔ سہیلیوں نے اسے بتایا کہ آج صبح سندری ان کے ساتھ گئی ہی نہیں۔ اس سے میرے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا تھا کہ مقتولہ رات کو چوری چھپے کسی کی خاطر گھر سے نکلی اور یہاں آ کر ماری گئی۔
میں نے رات کو کھیتوں میں پانی لگانے والوں کو الگ الگ اپنے پاس بلایا اور ان 2-3 سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ان سے تفتیش کی کہ انہوں نے رات کو دور یا قریب سے کسی عورت کی چیخ یا کوئی اور آواز سنی تھی۔ اگر سنی تھی تو وقت کیا تھا؟ ان لوگوں کے پاس گھڑیاں تو نہیں تھیں۔ وہ چاند کے گھٹنے بڑھنے یا ستاروں کی حرکت اور ان کی بدلتی ہوئی پوزیشن سے وقت بتایا کرتے تھے۔ میں نے سب کے ساتھ مغز ماری کر لی۔ میں ہلکان ہو گیا، مگر سب نے مجھے ایک ہی سا جواب دیا کہ انہوں نے رات کو کوئی آواز اور کسی کی چیخ نہیں سنی۔ اب آخری موقع والا رہ گیا تھا، اسے میں نے سب سے آخر میں بلایا۔ دوسروں کی نسبت مجھے اس پر پختہ شک تھا۔ ایک وجہ تو بتا چکا ہوں کہ اس نے سب سے آخر میں پانی لگایا تھا۔ یہ وقت میرے اندازے کے مطابق قتل کا وقت تھا۔ شک کی دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ جوان سال اور خوشحال زمیندار تھا۔ اس کے متعلق کہا جا سکتا تھا کہ وہ مقتولہ کے خاندانی معیار کا آدمی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے کس وقت اپنے کھیتوں کو پانی لگایا تھا۔ جب چاند گھٹنے لگتا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہ وقت اس وقت سے کچھ پہلے کا تھا جب میرے اندازے کے مطابق مقتولہ قتل ہو گئی۔ میں نے اس سے ایک ایک لمحے کی جو اس نے کھیتوں میں گزارا اور ایک ایک قدم کی جو اس نے وہاں اٹھایا تفصیل پوچھنی شروع کر دی۔ اس کے جوابوں سے سوال نکالے اور جرح کی۔ وہ گھبرانے لگا۔ میرا شک رفع نہ ہوا۔ میں اوٹ میں تھا۔ میں نے دوسرا طریقہ بلکہ تیسرا 3rd ڈگری طریقہ اختیار کیا۔ اسے اوٹ میں لٹا کر تشدد کیا مگر بے سود۔ آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب انگریز افسروں کی فرض شناسی ملاحظہ فرمائیے۔ دن کا پچھلا پہر گزر رہا تھا۔ میں ابھی جائے واردات پر تھا۔ لڑکی کے گاؤں میں ابھی نہیں گیا تھا۔ تھانے سے میں FIR کاٹ کر چلا تھا۔ محرر نے دستور کے مطابق ایک نقل بطور اسپیشل رپورٹ علاقے کے SP کو بھیج دی تھی۔ وہ دلی میں تھا اور دلی وہاں سے دور نہیں تھی۔ شام سے پہلے یہ انگریز SP جیپ پر موقع واردات پر پہنچ گیا۔ وہ پہلے میرے تھانے میں گیا تھا۔ وہاں سے اس نے گائیڈ لیا اور موقع واردات پر آ گیا جو تھانے سے کم و بیش 15 میل دور تھا۔ میں آج سوچتا ہوں کہ پولیس کے بڑے افسروں میں فرض کی لگن ہو تو چھوٹے افسر کو کوتاہی کی جرات کر سکتے ہی نہیں اور جرائم پر اسی طرح قابو پایا جا سکتا ہے۔ SP نے مجھ سے واردات کی تفصیل سنی اور میں اس وقت تک جو تفتیش کر چکا تھا وہ بھی مجھ سے سنی۔ وہ ہم سب کو ساتھ لیے مقتولہ کے گاؤں کو چل پڑا۔ گاؤں میں جا کر اس نے مقتولہ کا گھر پوچھا اور اس گھر کے اندر چلا گیا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ اس نے گھر کے تمام کمرے دیکھے۔ مقتولہ کے ماں باپ سے پوچھا کہ وہ کہاں سویا کرتی تھی۔ SP نے وہ کمرہ دیکھا اور وہ رسوئی میں بھی چلا گیا۔ ہندو رسوئی کو اس قدر پاک صاف رکھتے ہیں کہ کسی کو اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ SP نے رسم اور رواج کی پرواہ نہ کی۔ صحن کی دیوار اوسط درجے آدمی کے قد سے 1.5 فٹ اونچی تھی۔ اس کے دونوں اطراف مٹی کا لیپ کیا ہوا تھا۔ SP نے تمام دیوار کو اندر اور باہر سے اور اس کے اوپر چڑھ کر بھی دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اسے شک تھا کہ مقتولہ دیوار پھلانگ کر باہر نکلی ہوگی، یا 1 یا 2-3 آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آئے ہوں گے اور لڑکی کو اٹھا لے گئے ہوں گے۔ SP دیوار کے لیپ پر ہاتھوں اور پاؤں کے رگڑ کے نشان دیکھ رہا تھا۔ دیوار بالکل صاف تھی۔ کوئی ایسا نشان نہ ملا جس سے پتا چلتا کہ اس پر کوئی چڑھا اور اترا ہے۔ SP چھت پر چلا گیا۔ میں بھی ساتھ تھا۔ اوپر ایک کمرہ اور اس کے آگے برساتی تھی۔ SP نے یہ کمرہ بھی دیکھا۔ چاروں طرف منڈیر دیکھی۔ جھک کر بلندی کا اندازہ کیا۔ نیچے آیا تو صحن میں اسے ایک سیڑھی پڑی نظر آئی۔ اس نے سیڑھی پر توجہ مرکوز کر لی۔ مقتول کے ماں باپ سے اس کے متعلق کئی ایک سوال پوچھ ڈالے، مثلاً یہ سیڑھی عموماً کہاں پڑی رہتی ہے؟ گزشتہ رات کہاں تھی؟ یہ یہاں کیوں پڑی ہے؟ کس نے یہاں رکھی تھی؟ اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ سب کچھ دیکھ کر اس نے مجھے الگ لے جا کر کہا کہ اسے یہاں ٹیل مارک یعنی ایسا کوئی نشان یا سراغ نظر نہیں آیا جو واردات کے راز کو بے نقاب کر سکے۔ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ ہر صبح دریا پر جایا کرتی تھی، تم نے انہیں کیوں نظر انداز کر دیا؟ مجھے ان سے ملنا ہی تھا، میں نے جواب دیا، لیکن یہ کام گاؤں میں آ کر ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے لڑکیوں کو گاؤں سے اتنی دور کھیتوں میں بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کام مجھے کرنے دو، اس نے کہا۔ کسی سے کہو کہ ان تمام لڑکیوں کو بلا لائے جو مقتولہ کے ساتھ جایا کرتی تھیں۔
لڑکیوں کو بلا لیا گیا۔ پولیس کے انگریز افسر کو دیکھ کر لڑکیاں گھبرا رہی تھیں۔ ایس پی بڑی اچھی اردو بولتا تھا۔ ان کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریفانہ مذاق شروع کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہاری سہیلی جو قتل ہو گئی ہے وہ بہت خوبصورت تھی۔ تم سب خوبصورت ہو، لیکن سنا ہے اس کی چال مورنی جیسی تھی۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہا۔ تمام لڑکیوں کے آنسو بہنے لگے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں سندری سے بہت محبت تھی۔ اگر تمہارے آنسو اس کی محبت کی وجہ سے نکلے ہیں، اور اگر یہ خوف اور گھبراہٹ کے آنسو نہیں، تو مجھے اپنی سہیلی کا راز بتا دو۔ ایس پی نے لڑکیوں سے کہا، سہیلیاں ایک دوسرے کی رازدان ہوتی ہیں۔ تمہاری سہیلی کسی کو چاہتی تھی، اور کوئی تھا جو اسے چاہتا تھا، لیکن تمہاری سہیلی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے یہ بتا دو کہ وہ کسے چاہتی تھی۔ اس سے قاتل کا سراغ مل سکتا ہے۔ میں تمہاری اتنی پیاری سہیلی کے قاتل کو سزائے موت دلاؤں گا۔ لڑکیاں خاموش رہیں اور ان کے آنسو بہتے رہے۔ ان سے کوئی سراغ نہ ملا تو ایس پی مجھے مقتولہ کے گھر کے بالائی کمرے میں لے گیا۔ ہم دونوں غور و خوض کرنے لگے۔ اس کا بھی یہی خیال تھا کہ قاتل اسی گاؤں میں ہے اور یہ کسی جرائم پیشہ کی واردات نہیں۔ نمبردار کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے علاقے کے نمبرداروں سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اس نمبردار کے متعلق مجھے ہمیشہ اچھی رپورٹیں ملا کرتی تھیں، بلکہ گاؤں والے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ میں نے ایس پی کو بتایا کہ اس نمبردار کے خلاف مجھے کبھی کوئی بری رپورٹ نہیں ملی۔ اسے اوپر بلاؤ، اس نے کہا۔ نمبردار اوپر آیا تو ایس پی نے کہا کہ اب ایک ایک لڑکی کو اوپر بلاؤ اور تم اور نمبردار میرے ساتھ کمرے میں موجود رہو۔ تمام لڑکیاں نوجوان تھیں۔ ایس پی کسی لڑکی کو تنہائی میں اپنے ساتھ کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں اس نے ایک تو گواہ کی حیثیت سے ساتھ رکھا کہ اس نے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت نہیں کی، اور دوسرے اس لیے کہ ہم دونوں کی موجودگی میں کسی لڑکی کے گھبرانے اور ڈرنے کا خطرہ نہیں تھا۔ ایک ایک لڑکی اوپر آئی۔ ایس پی نے ہر ایک کو بہت کریدا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لڑکی کسے چاہتی تھی یا اسے کون چاہتا تھا، اور کیا یہ سچ ہے کہ آج صبح سندری ان کے ساتھ نہیں گئی یا لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں۔ کسی لڑکی سے کوئی بھید نہ ملا۔ ایس پی مایوس ہو گیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ایس پی نے مجھے حکم دیا کہ میں گاؤں میں ہی رہوں اور تفتیش جاری رکھوں۔ قاتل کا سراغ ملنے تک مجھے گاؤں میں ہی رہنا تھا۔ اس نے میرے کیمرے میں سے فلم نکالی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے پورے وثوق سے کہا کہ قاتل اسی گاؤں میں ہے۔ میں نے اس کی ماں سے مزید پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کسی پر شک نہیں۔ گاؤں میں سندری کو سب اپنی بیٹی اور اپنی عزت سمجھتے تھے، اور بھی بہت کچھ پوچھنے کے باوجود ماں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسے بھیج کر مقتولہ کے باپ کو بلایا۔ وہ ہندو جاٹ تھا، نام چودھری حاکم سنگھ۔ اس نے جو بیان دیا وہ اس کی بیوی کے بیان کی تائید تھی۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو نیک چلن اور پاک باز کہتا تھا، جو میں ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے مقتولہ کے باپ کو بھی یہ کہہ کر پریشان نہ کیا کہ مجھے اس کی بیٹی کے چلن پر شک ہے۔ یہ تو مجھے اطمینان تھا کہ میں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لوں گا۔ لڑکی کے شادی کے متعلق باپ نے بھی یہی بتایا کہ اپنی شادی کو صرف اس لیے التوا میں ڈالتی چلی جا رہی تھی کہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ رشتے تو بہت آتے تھے، باپ سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے نمبردار کو الگ کر لیا۔ وہ ہندو راجپوت تھا۔ مقتولہ کے والدین کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ سرکاری آدمی ہے، کچھ بتائے گا، لیکن اس نے بھی ایسا بیان دیا جو مقتولہ کے ماں باپ کے بیانات کی تائید کرتا تھا۔ اس نے بھی لڑکی کے چال چلن کی تعریف کی، بلکہ اس نے کہا کہ وہ پاکیزگی کا نمونہ تھی۔ اس سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو میں نے گاؤں کے تمام آدمیوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ تمہارے گاؤں میں ایک نیک اور نوجوان لڑکی ماری گئی ہے۔ میں نے انہیں کہا، لکڑیوں کا ڈھیر لگایا جاتا ہے جس کی شکل چوکور ہوتی ہے، لمبائی لاش کے قد جتنی اور چوڑائی 3 فٹ یا کچھ زیادہ۔ لکڑیوں کا ڈھیر گز بھر اونچا ہوتا ہے۔ لاش اس پر رکھ دی جاتی ہے۔ مرنے والا امیر خاندان کا ہو تو لکڑیوں پر گھی ڈالا جاتا ہے۔ عام لوگ تیل ڈالتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں۔ شعلے دور اوپر تک جاتے ہیں اور کئی گھنٹے بھڑکتے رہتے ہیں۔ ان میں لاش نظر نہیں آتی۔ شعلے لاش کو چاٹ جاتے اور پیچھے کچھ ہڈیاں اور ہڈیوں کی راکھ رہ جاتی ہے۔ میں چوپال میں تھا جب مجھے تاریک فضا میں شعلوں کی روشنی نظر آئی۔
میرے آنسو نکل آئے۔ اگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ لڑکی نیک چلن اور پاک دامن تھی تو میں اتنا جذباتی نہ ہوتا۔ ایک افسوس تو یہ تھا کہ اتنی خوبصورت اور نوجوان لڑکی جل رہی تھی، اور دوسرا دکھ یہ کہ وہ بے گناہ تھی۔ میرا یہ عزم اور پختہ ہو گیا کہ یہ لڑکی جس کسی کے گناہ کا شکار ہوئی ہے اسے پکڑ کر ہی دم لوں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سندری کا حسین سراپا پھر رہا تھا، اور جن شعلوں میں وہ جل رہی تھی ان کی روشنی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ میرے لیے کھانا آیا۔ میں دن بھر کا بھوکا تھا مگر بھوک ماری گئی۔ میں ایک نوالا بھی منہ میں نہ ڈال سکا۔ باقی رات جاگتے گزر گئی۔ صبح طلوع ہوئی۔ میرے دماغ پر نیند اور ایک سوالیہ نشان کا قبضہ تھا۔ ابھی سوچ بھی نہ پایا تھا کہ تفتیش کو کس رخ ڈالوں کہ میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل ڈاکے کی ایک رپورٹ لے کر آ گیا۔ محرر نے FIR کاٹ دی تھی۔ مجھے ڈاکے والے گاؤں فوراً پہنچنا تھا۔ وہ گاؤں وہاں سے کم و بیش 20 میل دور تھا۔ میں نے ASI کو جو میرے ساتھ تھا قتل والے گاؤں میں ایک کانسٹیبل کے ساتھ رہنے کو کہا۔